افسیوں کے خط کا مطالعہ زندگی پیغام 66 دعا کے ذریعے طلاق۔ اس پیغام میں ہم افسیوں باب 6 آیت 18 سے 20 کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس میں خاص طور پر دعا کے معاملہ پر بحث کی گئی ہے۔ پوائنٹ 1، خدا کے ہتھیاروں کے اجزاء کے لیے دعا بطور اطلاق۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کے ہتھیار 6 اجزاء پر مشتمل ہیں، یعنی سچائی کا کمر بند، راست بازی کا بختر، صلح کی خوشخبری کی مضبوط بنیاد، ایمان کی سپر، نجات کا خود اور روح کی تلوار۔ جب ہم ایسے تمام ہتھیاروں سے مسلح ہوتے ہیں تو ہم دشمن کے حملے کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اور حتیٰ کہ اس کے خلاف حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ خدا کے ہتھیاروں کے ان اجزاء کے بعد پولس دعا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آیت 18 میں لکھا ہے، اور ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ یہ فکرہ کہ ہر طرح سے دعا اور منت کرتے رہو، آیت 17 میں لفظ لے لو کی وضاحت کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے ہم نجات کا خود اور خدا کا کلام لے لیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو ہر طرح سے دعا اور منت کے وسیلہ سے لینے کی ضرورت ہے۔ جب کہ ہم خدا کا کلام لے رہے ہیں تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار 6 اجزاء پر مشتمل ہیں۔ دعا کو 7واں جز سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے وسیلہ سے ہم باقی اجزاء کو لاگو استعمال کرتے ہیں۔ آیت 18 میں یہ وضاحتی عبارت کہ ہر طرح سے دعا اور منت کرتے رہو کا تعلق خدا کے ہتھیاروں کے 6 اجزاء سے ہے، جن پر آیت 14 تا 17 میں بحث کی گئی ہے۔ ہر طرح سے دعا اور منت کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمر کو سچائی سے کستے ہیں اور راست بازی کا بختر لگاتے ہیں اور صلح کی خوشخبری کی مضبوط بنیاد کے جوتے پہنتے ہیں۔ مزید برآں دعا ہی کے وسیلہ سے ہم ایمان کے سپر اٹھاتے ہیں، نجات کا خود اور روح کی تلوار لیتے ہیں، جو کہ خدا کا کلام ہے۔ جب کبھی ہم ہتھیار باندھنے یا کسی جز کو استعمال کرنے والے ہوں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ہم دعا کے بغیر خدا کے ہتھیاروں کے کسی بھی حصے کو استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ خدا کے ہتھیاروں کو لاگو کرنے کا منفرد طریقہ دعا ہے۔ دعا ہی سے خدا کے ہتھیار عملی طور پر ہمارے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس نجات کا خود موجود ہو سکتا ہے، لیکن یہ دعا ہے جو اس خود کو قابل اطلاق اور میسر بناتی ہے۔ لہٰذا دعا نہایت اہم اور ضروری ہے۔ پوائنٹ 2، دعا کرتے رہنا۔ آیت 18 میں پولس صرف ایک قسم کی دعا کا نہیں بلکہ ہر طرح سے دعا اور منت کا ذکر کرتا ہے۔ دعا عام ہے جبکہ منت خاص ہے۔ ہمیں عام طریقے سے بھی اور ضرورت پڑنے پر غیر معمولی طریقے سے بھی دعا کرنی چاہیے، شاید نیند یا کھانے کی قربانی دے کر کسی خاص صورتحال کے لیے خداوند سے منت کرنی چاہیے۔ پوائنٹ اے، ہر وقت۔ آیت 18 میں پولس ہر وقت دعا کرتے رہو کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہر وقت دعا کرنے کا مطلب محض ہر لمحہ دعا کرنا ہے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ اس کا مطلب مسلسل دعا کرنا ہے۔ مسلسل دعا کرنا پہلا تسلیکیوں 5:17 میں پولس کے کلام بلا نغہ دعا کرو سے مطابقت رکھتا ہے۔ پوائنٹ بی، روح میں۔ آیت 18 میں پولس خاص طور پر کہتا ہے کہ ہمیں روح میں دعا کرنی ہے۔ یہ روح ہمارے نئے سرے سے پیدا ہوئی روح ہے
جس میں خدا کا روح بسا ہوا ہے، اسے مخلوط روح بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی ہماری روح اور خدا کے روح کے ساتھ مخلوط ہے۔ جب کبھی ہم اپنی روح میں ہوتے ہیں تو ہم روح القدس میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری روح خدا کے ساتھ ایک ہے۔ لہٰذا پلوس نے جو حکم دیا کہ روح میں دعا کرو، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں ضرور خدا کے روح میں بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری کیونکہ ہمارے اندر یہ دونوں روح مخلوط ہیں۔ ہمیں دعا میں جس بنیادی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے وہ ہماری روح ہے۔ اگر ہمارا ذہن حد سے زیادہ فعال ہے، سرگرم ہے، یا ہمارے جذبات قابو میں نہیں ہیں، تو ہمارے لیے دعا کرنا مشکل ہوگا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں ہمارا ذہن پرسکون حالت میں ہونا چاہیے اور ہمارے جذبات منظم ہونے چاہیے، یعنی نہ بہت زیادہ گرم اور نہ سرد۔ اپنے تجربے کے مطابق میرا ذہن دوسری چیزوں میں مشغول ہوتا ہے تو دعا کے دوران میری توجہ آسانی سے بھٹک جاتی ہے۔ اسی طرح جب میرے جذبات مناسب طور پر منظم نہیں ہوتے تو میرے لیے دعا میں اپنی روح سے کچھ ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا روح میں دعا کرنے کے لیے ہمارے ذہن کا درست حالت میں ہونا اور جذبات میں توازن ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ باطنی مشق کی ضرورت ہے۔ مزید برآں اگر ہم ہر وقت روح میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مرضی کو طاقتور ہونا چاہیے۔ جس شخص کی مرضی جیلی فش کی طرح کمزور ہے وہ دعا نہیں کر سکتا۔ بظاہر دعا آسان لگ سکتی ہے لیکن دراصل یہ مشکل ہے۔ باتیں کرنا یا مطالعہ کرنا بہت آسان ہے لیکن دعا کرنا آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا کے لیے ہماری مرضی کی مشق ضروری ہے۔ ایک مسیحی کو دعا کرنے والا شخص ہونا چاہیے۔ دعا نہ کرنا گناہ ہے۔ اگر آپ دوسرے لوگوں، مقدسین یا اپنے خاندان کے لیے دعا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں۔ تاہم بہت سے مسیحی دعا نہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہمیں دعا کرنے والے شخص بننے کے لیے اپنی مرضی کی مشق کرنی چاہیے۔ مناسب دعائیہ زندگی کے لیے ہمارا ذہن تربیت یافتہ، ہمارے جذبات منظم اور ہماری مرضی زوراور ہونی چاہیے۔ پھر ہم ہر وقت روح میں دعا کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ 3، جاگتے رہنا۔ اے پوائنٹ، اس دعا کے لیے آیت 18 میں پلوس کہتا ہے اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں اس دعائیہ زندگی کے لیے جاگتے رہنا اور چوکس رہنا چاہیے۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے تاکہ جو وقت دعا کے لیے مقرر ہے وہ ہم سے چھین نہ لیا جائے۔ عملی طور پر جاگتے رہنے کے لیے کئی کلیسیاوں میں دعا کے لیے مخصوص اوقات مقرر کیے جاتے ہیں۔ دعا کے لیے جاگتے رہنا ظاہر کرتا ہے کہ مناسب طور پر دعا کرنے کے لیے ہم اپنی مرضی کی مشق کرتے ہیں، اپنے ذہن کو پرسکون حالت میں رکھتے ہیں اور جذبات کو منظم کرتے ہیں۔ اپنے ذہن، جذبات اور مرضی کو تابعدار اور فرمانبردار بنانے کے لیے بڑی مشق کی ضرورت ہے۔ چونکہ بہت سے لوگ یہ مشق نہیں کرتے اس لیے ان کا ذہن باغی ہے۔ جب وہ ذہن کو کہتے ہیں کہ پرسکون ہو جا تو یہ اور بھی زیادہ سرگرم ہو جاتا ہے۔ بعض کو اپنے جذبات کے ساتھ مسئلہ ہے۔ ہمیں ایسے لوگ ہونا چاہیے جو اپنے آپ کی اس حد تک مشق کرتے ہیں کہ لمبی گفتگو ختم کرنے کے بعد بھی دعا کر سکیں۔ اس قسم کی مشق کی ضرورت پلوس کے کلام میں دعا کے لیے جاگتے رہو کے ضمن میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی دعائیہ زندگی کے لیے جاگتے نہ رہیں تو ہم وقت ضائع کر دیں گے۔
दिन भर इधर उधर के कामों में हमारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। शायद हम इसके लिए वक्त ज़ाया करते हैं क्योंकि हमारे वर्क का ना तो कोई शेड्यूल है और ना ही ज़ेरे कंट्रोल है। काम के दौरान हमारा वक्त अक्सर सख्ती से मुनज़्ज़म होता है, लेकिन दुआ के सिलसिले में बहुत से लोग अपने वक्त का शेड्यूल नहीं बनाते। नतीजे के तौर पर बहुत सा वक्त जो दुआ के लिए मुकर्रर किया जा सकता था वो ज़ाया हो जाता है। अगर हम अपने वक्त को गनीमत ना जानें और हर दस्तयाब मौका से फ़ायदा ना उठाएं तो बहुत सा वक्त बेमकसद ज़ाया हो जाएगा। अगरचे आप बहुत मसरूफ़ हो सकते हैं, लेकिन मसरूफियत को दुआ ना करने का बहाना ना बनाएं। अगर आप अपनी दुआया ज़िंदगी को कदर की निगाह से देखेंगे तो आप उसके लिए जागते रहेंगे और उसके लिए वक्त का इंतज़ाम करेंगे। ख्वाह आप कितने ही मसरूफ़ हों, फिर भी आप ए खुदावन यसु ख्वाह आप कितने ही मसरूफ़ हों, फिर भी आपके पास दुआ करने का वक्त होगा। बाइबल की मिसालों के मुताबिक रोज़ाना दुआ करने के लिए एक से ज़्यादा औकात मुकर्रर करना बेहतर है। मिसाल के तौर पर दानिయేल दिन में 3 मरतबा दुआ करता था। इसके अलावा ज़बूर नवीस ने सुबह, दोपहर और शाम दुआ करने के बारे में बयान किया। अगर हम हर रोज़ बाकायदा औकात पर दुआ करने की आदत कायम करें तो बड़ी बरकत आएगी। ये बरकत ना सिर्फ हमारी ज़ाती ज़िंदगियों पर बल्कि कलीसिया, मोहल्ला और हत्ता कि हमारी कौम पर भी असर डालेगी। पॉइंट बी, हर तरह से साबित कदम रहकर बिला नागा। पलूस हमें हर तरह से साबित कदम रहकर दुआ के लिए जागते रहने का हुक्म देता है। दुआया ज़िंदगी को कायम रखने के लिए हमें हर तरह से साबित कदम रहकर मुस्तकिल और कायम मिजाज तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आपने दुआ के लिए सुबह का एक ख़ास वक्त मखसूस किया है तो उस वक्त के बारे में आपको कायम मिजाज के साथ जागते रहने की ज़रूरत है। किसी भी खुल्फिशार को दाखिल ना होने दें। आपको इस वक्त के लिए फ़ोन बंद कर देना चाहिए। अगर हम दुआ के लिए जागते रहने में कायम मिजाज नहीं होंगे तो दुश्मन बहुत सा खुल्फिशार भेजेगा। सी, हर तरह से मिन्नत करना मुकद्दसों के वास्ते। पलूस आयत 18 में मुकद्दसों के वास्ते मिन्नत करने के बारे में भी बयान करता है। इससे जाहिर होता है कि हमें मुकद्दसों के लिए दुआ करनी चाहिए। अपनी दुआया ज़िंदगी से मुतल्लिक जागते रहने के लिए हमें एक मखसूस अंदाज में दुआ करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि हमें ख़ास तौर पर दुआ के लिए जागते रहने के लिए यानी अपनी दुआया ज़िंदगी के लिए, अपने दुआया वक्त के लिए दुआ करनी चाहिए। हमें सब मुकद्दसों के लिए मिन्नत भी करनी चाहिए। गौर करें कि आपके इलाका में और दूसरे शहरों और मुल्कों में मुकद्दसों के वास्ते दुआ करने के लिए किस कदर वक्त दरकार है। नंबर 2, रसूल के लिए, ताकि उसे कलाम करने की तौफीक हो। आयत 19 में पलूस बात जारी रखता है, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं। यूनानी लफ्ज़ जिसको कलाम करने तर्जमा किया गया उसके मायनी कलाम, गुफ्तगू या इजहार बयान भी है। पलूस मुकद्दसों से कह रहा था कि दुआ करें ताकि मुझे कलाम करने की तौफीक मिले। वो बोलने के वक्त खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करना चाहता था। पलूस को कलाम और दलेरी दोनों की ज़रूरत थी ताकि वो उसे बयान कर सके। खुदा के अब्दी मकसद को पूरा करने के लिए खुशखबरी का भेद मसीह और कलीसियाँ हैं। बाज़ मसीही ऐसी खुशखबरी की मुनादी करते हैं जिसमें कोई भेद नहीं होता, लेकिन पलूस ने खुशखबरी के भेद को बयान किया। इस भेद से मुराद तमाम नया अहद नामा है।
خدا کا بھید مسیح ہے اور مسیح کا بھید کلیسیا ہے۔ مسیح اور کلیسیا دونوں خدا کے نظام کے لیے ہیں۔ یہ بھی ایک بھید ہے۔ یہ تمام بھید خوشخبری سے متعلق ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند چاہتا ہے ہر مقامی کلیسیا میں خوشخبری کے لیے ایک ایسا ہی ماحول قائم کیا جائے۔ ایسے ماحول کو میسر ہونے کے لیے دعا کریں۔ ہمیں اپنی بشارتی عبادتوں میں گیت گانے اور لوگوں کو یہ بتانے کہ مسیح ان کے آرام و سکون کے لیے ان کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس ہمیں خداوند کے نظام کے بارے میں بلند باتوں پر مکمل پیغام دینا چاہیے۔ غیر ایمانداروں کو خدا کے ابدی ارادہ کے بارے میں آگاہ کریں۔ ان کی سمجھ کی صلاحیت کو کمتر نہ سمجھیں۔ وہ آپ کی توقع سے کہیں زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ یقیناً اس قسم کی خوشخبری کی منادی غیر ایمانداروں کو خداوند کی طرف کھینچے گی۔ ہمیں بشارتی عبادتوں میں خوشخبری دینے کے لیے ساتھ تعلیم بھی دینی چاہیے۔ ہمیں بشارتی ماحول میں تعلیم دینی چاہیے۔ یقیناً مقدسین اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو اس قسم کی عبادت میں لانا چاہیں گے۔ ہمارا بوجھ خوشخبری کے بھید کو ظاہر کرنا ہے۔ اس کے بارے میں دعا کریں۔ دعا کریں کہ خداوند ہمیں خوشخبری کے بھید کی تعلیم دینے اور منادی کرنے کے لیے دلیری کے ساتھ بولنے اور کلام کرنے کی توفیق دے۔ ہم سب کو اس بلند سطح کی خوشخبری دینے کی ضرورت ہے۔ پوائنٹ بی، تاکہ وہ دلیری سے بیان کریں۔ آیت 20 میں پلوس بات جاری رکھتا ہے، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں، اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ پلوس خوشخبری کے لیے ایلچی تھا۔ ایلچی وہ ہوتا ہے جس کو کچھ لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے ایک خاص اختیار کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ پلوس نے خود کو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایلچی سمجھا۔ اس کو کائنات کے اعلیٰ ترین اختیار کی طرف سے بھیجا گیا تھا، تاہم وہ زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی تھا۔ زنجیر کے لیے یونانی لفظ اس جکڑنے والی زنجیر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قیدی کو اس کے محافظ سے جکڑے رکھتی تھی۔ پلوس کی خواہش تھی کہ زنجیر سے جکڑا ہوا اے خداوند یسوع۔ پلوس کی خواہش تھی کہ زنجیر سے جکڑا ہوا او خداوند یسوع۔ پلوس کی خواہش تھی کہ زنجیر سے جکڑا ہوئے بھی دلیری سے بیان کر سکیں۔ اے خداوند یسوع۔ پلوس کی خواہش تھی کہ زنجیر سے جکڑے ہوئے بھی دلیری سے بیان کر سکیں۔ اگرچہ پلوس اپنے محافظ کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کی خواہش تھی کہ وہ ایسی دلیری سے بیان کرے جیسا بیان کرنا اس پر فرض ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ ایسی دلیری سے بیان کرے جیسا بیان کرنا اس پر فرض تھا۔ آمین۔